امام بخاری جو تھے یہ پروفیشن کے اعتبار سے بزنس مین تھے، لیکن یہ وہ والے بزنس مین نہیں تھے کہ سارا کام، ساری محنت، ساری جوانی، سارے اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ بزنس پہ لگائی ہوئی ہیں، اور دین کو بس یہ سمجھا ہوا ہے کہ کبھی ہفتے کے اندر 1 گھنٹے کے لیے ہم کہیں چلے جائیں گے۔ ان کا بالکل اپوزٹ ہوتا تھا، ساری جوانی، سارا پیسہ، ساری محنت، ہر چیز جو ہوتی تھی وہ دین کے لیے ہوتی تھی۔ جب پیسہ ختم ہونے کے قریب آ جایا کرتا تھا تو یہ تھوڑا سا تجارت کر لیا کرتے تھے۔ جب پیسہ بن گیا، بزنس کا پروفٹ آ گیا، اب دوبارہ دین کے کام میں لگ گئے، جب تک کہ خاص لیول تک وہ کم نہیں ہو گئے، پھر دوبارہ تھوڑا سا کام کر لیا۔ اس طرح کر کے یہ کیا کرتے تھے۔ تو ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ یہ ایک سفر کے اوپر جا رہے تھے، سمندری سفر کے اوپر، حدیث کا علم معلوم کرنے کے لیے، کیونکہ ساتھ تاجر بھی تھے تو انہوں نے اپنے ساتھ پیسے بھی رکھ لیے۔ اب یہ مختلف کتابوں کے اندر نا مختلف الفاظ آئے ہوئے ہیں، کم سے کم 1000 کا بھی ذکر آتا ہے، 1000 دینار بھی تھے، اور 1,00,000 کا بھی ذکر آ جاتا ہے کہ ان کے پاس کتنا پیسہ تھا۔ تو یہ اپنے ساتھ کچھ پیسے لے کے گئے تھے۔ اب سمندر کا اس وقت کا سفر جو ہوتا تھا، ظاہر بات ہے یہ موٹر بوٹ تو نہیں ہوتی تھیں، تو سمندری سفر کس طرح ہوتا تھا، ونڈ پاور کے اوپر چلتے تھے، تو وہ ٹائم لگتا تھا اس کے اندر، اور جب کافی ٹائم لگتا تھا، جب ہفتے لگ جاتے ہیں، مہینے بھی لگ جایا کرتے تھے سمندری سفر کے اندر، ڈپینڈنگ آن جا کدھر رہے ہیں، کہاں ٹریول کر رہے ہیں، تو پھر آف کورس اس کے اندر اگر آپ کے ساتھ جو کیبن کے اندر جو بندہ ہے وہ اگر اجنبی بھی ہے تو وہ ویسے ہی اس کے ساتھ آپ کی دوستی ہو جائے گی، کیونکہ اتنا عرصہ جب آپ نے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ یہ اس وقت کے زمانے کی بات ہے جب امام بخاری جو تھے یہ ایک مشہور ہو چکے تھے، ان کا علم اور تقوی اور الہیہ جو تھی یہ مشہور تھی، اور ان کے اندر جو صلاحیت تھی اور حدیث کے بارے میں جو ان کا جو فہم تھا وہ تمام علاقے میں مشہور تھا۔ تو یہ سفر کر کے جا رہے تھے، ان کے ساتھ جو کیبن میں شخص تھا وہ ان کو ان کی علم اور ان کے مقام کی وجہ سے بہت رسپیکٹ کرتا تھا، اور وہ میکسیمم کوشش کرتا تھا کہ وہ ہر وقت ان کی صحبت میں رہے، ان کے سامنے بیٹھتا تھا، ان کی صحبت میں رہے تاکہ میکسیمم سیکھ سکے ان سے۔ تو کیا ہوا کہ جب امام بخاری کا بھی ان کے ساتھ ایک خاص فرینکنس یا ایک دوستی کا لیول ہو گیا تو انہوں نے یہ بھی بتا دیا انہیں کہ میں اب میرے ساتھ نا کچھ کیپٹل بھی ہے، میں کچھ پیسے بھی لے کے جا رہا ہوں، میرے پاس جتنے بھی پیسے بتائے 1000 یا 1,00,000 جتنا بھی پیسے تھے وہ بتا دیے، میرے پاس اتنے ہیں۔ تو وہ کیا ہے کہ بات ہو گئی، رات کو سو گئے۔ اب رات کو اس شخص کے اندر نا ایک وسوسہ آیا، صبح ہوئی تو اس نے کیا کیا، صبح ہوئی تو اس نے چیخ چہاڑا مچانا شروع کر دیا، اپنے کپڑے کھینچ کے پھاڑنا شروع کر دیا اپنے چہرے کے اوپر، جیسا مارا کرتے لوگ، جس ایز اف کہ کوئی بہت بڑا نقصان حادثہ ہو گیا۔ لوگ آگے پوچھیں کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا، پہلے تو نہیں بتایا، بعد میں بتایا تو کہہ دیا کہ میرے پاس اس طرح پیسوں کا ایک بیگ تھا، اتنا پیسہ میں ساتھ لے کے آیا تھا، اور وہ سارا کا سارا جو ہے وہ گم ہو گیا، کسی نے چوری کر لی، لیکن رات کو تھا اب کہیں چوری ہو گیا ہے، تو معلوم کرو کس نے کیا ہے، کیا ہوا ہے۔ تو جو بھی اس شپ کے کرو والے تھے انہوں نے تلاشی لینا شروع کر دی سب کی، امام بخاری کو ان کی رسپیکٹ کی وجہ سے چھوڑا، باقی سب لوگوں کی تلاشی لینی شروع کی۔ وہ تلاشی ہو گئی، کچھ بھی نہیں ملا۔ امام بخاری سے بھی کہا کہ آپ کے بھی سامان کی تلاشی لینی پڑے گی، انہوں نے کہہ دیا لے لو تلاشی، انہوں نے وہاں کی بھی تلاشی لے لی، کچھ بھی نہیں نکلا۔ بعد میں اس بندے کو برا بلا کہہ دیا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، کوئی چوری نہیں ہوئی تھی، ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ وہ بات ختم ہو گیا، وہ بندہ شخص شرمندہ، اب پیسے بھی ہاتھ نہ آئے اور شرمندگی بھی اتنی زیادہ۔ بہرحال جب بالآخر جب وہ سمندری جہاز جو تھا وہ ان کا ڈاک پہ لگا، اسٹیشن ہوا، لوگ جو ہے وہ وہاں سے ڈس امبارک ہوئے، اترنا شروع ہوئے، تو وہ پھر شخص اس وقت آیا دوبارہ سے، اور اس نے آ کے اپولوجائز کیا امام بخاری کے آگے کہ میں نے جو حرکت کی ہے وہ واقعی ایسی ہے، لیکن صرف یہ بتائیں کہ وہ پیسے گئے کدھر، آپ نے بتایا تو کوئی جھوٹ تو نہیں بولا ہوگا، وہ پیسے کدھر گئے؟ تو انہوں نے کہا وہ میں نے پیسوں کا جو بیگ تھا نا وہ میں نے سمندر میں پھینک دیا تھا۔ سمندر میں پھینک دیا وہ، اور مجھے اتنے اطمینان سے بتا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے تم جانتے نہیں ہو کہ میں نے اپنی پوری زندگی کس کام میں کھپائی ہے، پوری زندگی کس کام میں لگائی ہے، اس علم کا، ان کتابوں کا، ان تمام چیزوں کے اوپر جو اس کا جو اصل جو تسلی والی چیز ہے، جس کا فائدہ آنے والی امتیں، آنے والی نسلیں اٹھائیں گی۔ اتنے 100 سال گزر گئے ہیں، 1200 سال ہو گئے ہیں، ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں نا اس کا، آئندہ آنے والے لوگ جو ہیں جس سے فائدہ اٹھاتے جائیں گے، وہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ صرف اس بات کے اوپر میری ذات کے اوپر، میری پرسنالٹی کے اوپر یہ ایک الزام لگ جائے کہ ان کے اوپر ایک دفعہ چوری کا الزام لگا تھا، چاہے بعد میں جھوٹا ہی ثابت کیوں نہ ہو جائے، لیکن صرف ایک یہ بات آ جائے کہ ہاں ان کے اوپر ایک اسکینڈل ہوا تھا، چوری ایک دفعہ ان کے اوپر الزام لگا تھا۔
تو مجھے یہ گوارا نہیں تھا، اس لیے میں نے وہ پھینک دیا تھا. یہ تھا مسلمانوں کے جو اسکالرز ہوتے تھے ان کا کریکٹر اور ان کا اخلاق ہوتا تھا، اور انہوں نے کس طرح دنیا اور دین کا بیلنس رکھا ہوا تھا، اور کس قدر اللہ کے اوپر توکل تھا، کس قدر توکل تھا. حالانکہ اگر دوسری چیز ہوتی تو بھی کوئی حرج نہیں تھا. بالفرض اگر ان کا سامان، یا امام بخاری خود اس ٹائم بول اٹھتے کہ نہیں یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور یہ سامان میرے پاس تھا، اور وہ کوئی اور بھی نشانیاں بتا دیتے اس بیگ کے بارے میں کہ وہ دیکھ رہا وہ بیگ ایسا ہوگا یا وہ، اور اس سے پوچھ لو کہ نشانی بتائی، یہ نہ بتا پائے، اور بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھیں. یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے تو نا پیسہ بچا بھی سکتے تھے، اور لوگوں نے ان کی بات کا یقین بھی کرنا تھا، لیکن صرف اس وجہ سے کہ کوئی ایک لمحے کے لیے بھی میرے کریکٹر کے اوپر اتنا سا بھی دھبا نہ لگ جائے، تو وہ انہوں نے وہ سب کچھ جو تھا وہ اس کے اندر پھینک دیا. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.